یہ ولاگ خاص طور پر گھریلو خواتین، سادہ دل لوگوں اور ان تمام افراد کے لیے ہے جو بار بار دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو جاتے ہیں اور اپنی خوشیاں قربان کر دیتے ہیں، مگر بدلے میں دکھ، اذیت اور نظر انداز ہونے کے سوا کچھ بھی نہیں پاتے۔ اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ استعمال ہو رہے ہیں، لوگ آپ کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور پھر وہ 5 مضبوط اقدامات جو آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ So let's get started. السلام علیکم everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I'm also fine. الحمدللہ۔ کبھی کبھی نا زندگی کے شور میں ہمیں اپنی ہی آواز سنائی نہیں دیتی۔ ہم دوسروں کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اپنے خواب، اپنی خوشی، یہاں تک کہ اپنی عزت نفس بھی، جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے۔ اللہ پاک نے کہا ہے میں نے آدم کی اولاد کو عزت دی، تو ہم خود اپنی عزت نفس بھی دوسروں پر قربان کر دیتے ہیں۔ جب وقت آتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی تو ہمیں یاد بھی نہیں رکھا جاتا۔ کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو ہر کسی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں مگر بدلے میں صرف تکلیف، تذلیل اور تنہائی پاتے ہیں؟ اگر ہاں تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ خود کو بچائیں، خود کے لیے جینا سیکھیں اور بے وقوف بننا چھوڑ دیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی نا آپ سے اپنا کام نکلوانا جانتا ہے، مگر جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں نا، جب آپ کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تو لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ ان سے کوئی بھی کام کہیں گے نا، یا تو وہ مصروفیت کا بہانہ بنا دیں گے یا پھر وہ کہیں گے ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ سے ہر کوئی قرض مانگتا ہے، آپ سے مدد کے لیے پیسے لے لیتا ہے، آپ مدد مانگتا ہے، مگر جب آپ کو کچھ مدد کی ضرورت پڑتی ہے نا تو آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں دیتا اور آپ کے جذبات کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا، آپ کے احساسات کو نہیں سمجھا جاتا، آپ کی جو خاموشی ہے نا اس کو کمزوری سمجھا جاتا ہے، آپ کے نہیں کہنے کا حق آپ سے چھین لیا جاتا ہے، آپ کو صرف فائدے کے وقت یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اگر آپ مسلسل اپنی حد سے بڑھ کر دوسروں کے لیے قربانی دے رہے ہیں نا تو آپ اللہ کے نظام کو توڑ رہے ہیں اور خود پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے بھی جب کہا ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو پھر آپ اپنی جان پر اس سے زیادہ، اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ کیوں ڈالتے ہیں؟ اگر آپ کی طبیعت اجازت نہیں دیتی، آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو آپ کو کہا گیا ہے، تو آپ نہیں کہنا سیکھیں۔ نہیں کہنا جو ہے نا، اکثر ہم میں سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یعنی کہ سیلفشنس ہے۔ یہ سیلفشنس نہیں ہے، اس میں اپنا بچاؤ بہت ضروری ہوتا ہے کہ خود کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسرے نمبر پہ سادگی اور خدمت گزاری کے نام پر بے وقوفی۔ جیسے بہت سی گھریلو خاتون ہوتی ہیں جو پورے خاندان کی خدمت کرتی ہیں، شوہر، ساس، بچوں، رشتہ داروں، سب کی خوشی کے لیے نا خود کو تھکا دیتی ہیں، لیکن جب وہ بیمار پڑتی ہیں نا تو کوئی انہیں پانی بھی نہیں پوچھتا۔ تو پھر وہ سوچتی ہیں کہ شاید میں ہی ٹھیک نہیں یا مجھے اور اچھا بننا چاہیے۔ لیکن اگر دیکھا جائے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسے اور اچھا بننے کی ضرورت ہے، نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسے اچھا بننے کے نام پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ جتنی اچھی بننے کی کوشش کرتی ہے اتنا ہی اسے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس کو جو کام کہیں گے نا یہ کرے گی، اس نے انکار نہیں کیا جائے گا، اس سے یہ انکار کر ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے آپ تھکی ہوئی ہوں گی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ صبح سے لے کر ابھی تک بزی ہے اور یہ تھک گئی ہوگی، لیکن وہ پھر بھی اپنی نااہلی کی وجہ سے اپنا کام بھی آپ پر ڈال دیں گے کہ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو یہ میرا کام کر دیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ دل توڑنے والے الفاظ جو اکثر سادہ لوگوں کو سننے پڑتے ہیں نا، جیسے تمہیں تو ویسے بھی اور کیا کام ہے، چلو یہ میرا کام کر دو، تم تو ہر وقت گھر میں ہی ہوتی ہو، اتنا سوچتی کیوں ہو، تمہارا کام خدمت کرنا ہی ہے۔ یہ سب باتیں نا سادہ لوگ جو ہوتے ہیں، جو نہ کہنے کی عادت نہیں ہوتی، جو کچھ کہہ نہیں سکتے آگے سے، آرام سے چپ کر کے کام کرتے رہتے ہیں، یہ ساری باتیں نا ان کو سننے کو ملتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، یعنی کہ تمہاری اپنی جان کا بھی تم پر حق ہے، یعنی انسان کو اپنے لیے بھی جینا ہے، نہ کہ صرف دوسروں کے لیے خود کو ختم کر دینا ہے۔
اللہ پاک نے جو آپ کو صحت دی ہے نا، اس کی جو ہے نا، اس کا بھی آپ پر حق ہے. آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. اپنی جسم کو جتنی خوراک کی ضرورت ہے اس کو دیں، جتنے آرام کی ضرورت ہے اس کو دیں. جو اپنی ضروریات ہیں نا ان کو ضرور پورا کریں. آپ کو اپنے نفس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. تیسری طرف آتے ہیں کہ قرآن پاک کی زبان میں خودداری اور وقار کی زندگی کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. اب سیدھی بات، صاف انکار اور حق بات کا نام ہے خودداری. یعنی کہ اب آپ نے اس میں کیا کرنا ہے. اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار صرف ضرورت پر آپ سے رابطہ کرتا ہے، آپ کو تبھی یاد کرتا ہے جب اس کو آپ سے کوئی مطلب ہوتا ہے، جب آپ سے کوئی کام ہوتا ہے، تو اسے نرمی سے نہیں کہنا سیکھیں. نہیں کہنا سیلفشنس نہیں ہے. ایک بار پھر بتا رہی ہوں کہ نہیں کہنا سیلفشنس نہیں ہے، خود غرضی بالکل بھی نہیں ہے. اپنی حدود طے کریں. ہر وقت دوسروں کے لیے ہر وقت دستیاب نہ رہیں کہ جب جس نے کو جو کام کہہ دیا آپ فوراً سے تیار ہو جاتے ہیں. اکثر خواتین کیا کرتی ہیں، آرام کرنے کے لیے لیٹی ہیں نا اپنا سارا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد، تو کوئی آگے کہتا ہے نا کہ آپ یہ میرا کام کر دیں، تو کبھی نہیں کہیں گی کہ نہیں میں تو تھک گئی ہوں، میں صبح سے کام کر رہی ہوں، یہ میرے آرام کا وقت ہے. نہیں، اٹھیں گی اور کام کرنا شروع کر دیں گی. تو یہ کبھی بھی آپ کی عزت نہیں بڑھائے گا بلکہ آپ کی عزت کم کرے گا. ہاں، اگر بہت ضروری کوئی کام ہے جو آپ کے بغیر نہیں ہو سکتا، تب آپ یعنی کہ آؤٹ آف دا وے جا کے کر سکتی ہیں، لیکن ہر وقت نہیں آپ دستیاب رہیں کہ کسی نے آ کے آپ کو کہا یہ کام کر دیں، آپ فوراً اٹھیں اور ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں آرام نہیں کر رہی تھی، میں ویسے لیٹی تھی، میں یہ آپ کا کام کر دیتی ہوں. اس طرح سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بتائیں کہ میں اس وقت آرام کر رہی ہوں، میرا آرام کا ٹائم ہے، میں اٹھوں گی تو میں آپ کا کام کر دوں گی. ٹھیک ہے. اپنی حدود آپ نے طے کرنی ہے. پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے، پھر اگلی دفعہ جب آپ ایک دفعہ حد قائم کر دیں گی نا کہ یہ میرے آرام کا ٹائم ہے، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا اس وقت جب یہ آرام کر رہی ہوگی نا تو اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا. اس کو کام کہیں گے تو یہ نہیں ہوگا ہمارا کام. اپنا وقت اور توانائی ان لوگوں پر صرف کریں، ان لوگوں پر خرچ کریں جو آپ کو بھی اہمیت دیں، جو آپ کے وقت اور توانائی کے اصل حقدار ہیں. وہ لوگ جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں، جو آپ کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، مشکل کے وقت آپ کی مدد کرتے ہیں. اپنا وقت، توانائی، سب کچھ ان لوگوں کے لیے دیں، ان لوگوں پر خرچ کریں. اپنے شوق، اپنی دعاؤں اور اپنی عبادات کو ترجیح دیں. جو آپ کے شوق ہیں ان کو ضرور پورا کریں. اپنی ہابیز کے لیے ضرور ٹائم نکالیں. اپنی دعائیں اللہ پاک سے مانگیں. عبادات کو ترجیح دیں، یہی آپ کے کام آئیں گی. قرآن پاک پڑھیں. خود کو روحانی طور پر مضبوط بنائیں تاکہ آپ کو جذباتی طور پر استحصال نہ کیا جا سکے. آپ کا قرآن پاک پڑھیں گی نا تو آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گی. آپ خود اتنی مضبوط ہو جائیں گی کہ آپ دنیا کا مقابلہ کر سکیں گی. اب آتے ہیں آگے، سادہ لوگ کیوں بار بار استعمال ہوتے ہیں. ایک تحقیق کے مطابق 70% لوگ جن کی عزت نفس کمزور ہوتی ہے وہ دوسروں کی خوشی کے لیے حد سے زیادہ ہاں کہتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ 70% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے، اپنا خیال نہیں رکھتے. وہ دوسروں کی خوشی کے لیے کہ دوسرا خوش ہو جائے، دوسرا ناراض نہ ہو جائے، تو اس لیے نہیں کہتے ہی نہیں ہیں. وہ ہمیشہ دوسروں کی خوشی کے لیے جیتے ہیں. اپنی خوشی، اپنے شوق، اپنے آرام، اپنا سکون، اپنی صحت، سب کچھ دوسروں کی خوشی کے لیے قربان کر دیتے ہیں. گھریلو خواتین میں سے 60% خواتین خود کو بے وقت محسوس کرتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں ہم گھر میں ہیں، ہم کون سا کوئی کام کر رہے ہیں، فارغ ہی ہیں، کوئی بات نہیں، اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہم کام بھی کر لیں گے. اور کوئی ناراض بھی ہو جاتا ہے، کوئی ڈانٹ بھی دیتا ہے تو بھی کہتی ہیں کوئی بات نہیں. یعنی کہ دوسروں کے جذباتی بوجھ بھی اٹھاتی ہیں. کسی کی ناراضگی، کسی کے ایموشنز بھی، ان کا بھی جو رد عمل ہوتا ہے نا وہ بھی بیئر کرتی ہیں اور بے وقت بھی ہوتی ہیں کہ ہماری کیا اوقات ہے. جب تک آپ خود کو اہمیت نہیں دیں گی، اپنی وقت خود پیدا نہیں کریں گی، لوگوں کو نہیں بتائیں گی کہ میری بھی اہمیت ہے، یہ میرا ٹائم ہے کام کرنے کا ہے، یہ میرا آرام کرنے کا ہے، یہ میرا سیلف کیئر کا ہے، سیلف گروتھ کا ہے ٹائم، تو تب تک لوگ بھی آپ کو اہمیت نہیں دیں گے. جیسے کہ عام طور پر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ شوہر بیوی سے روز غصہ نکالتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ پلٹ کر جواب نہیں دے گی، کیونکہ وہ جواب دے ہی نہیں سکتی. بہن جو بھائی کے بچوں کی پرورش کر رہی ہے مگر خود کی شادی کے لیے اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا،
اسے یہی سمجھا جاتا ہے کوئی بات نہیں، جتنی دیر گزارا ہو رہا ہے نا کرنے دو، ہمارا گھر چل رہا ہے، ہمارے کام ہو رہے ہیں۔ ساس جو بہو کے لیے سب کچھ کرتی ہے، لیکن بدلے میں اسے بولنے والی عورت کہہ کر ذلیل کیا جاتا ہے۔ سارا دن سب کچھ چھوٹے چھوٹے کام بہوؤں کو کر کے دیں گی، لیکن اینڈ پہ کیا سننے کے لیے ملتا ہے کہ یہ تو بولتی ہی رہتی ہے، اس کا تو کام ہی بولنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا تب ہی ہوتی ہیں جب ہم خود اپنی جو ہے نا اہمیت نہیں، خود کو اہمیت دیتے، خود اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ آگے اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ استعمال ہونے سے بچنے کے لیے جو 5 سنہری اصول ہیں نا، اب ہم ان پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات ہے نہیں کہنا سیکھیں۔ یہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا، یہ کوئی خود غرضی نہیں ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے، بلکہ خود کو بچانے کا پہلا قدم ہے کہ جس میں آپ اپنی سیلف کیئر، سیلف گروتھ میں کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز آتی ہے نہیں کہنا سیکھیں۔ دوسرے نمبر پہ روحانی طاقت حاصل کریں۔ روز قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، اللہ پاک سے دعا مانگیں اور آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ اللہ پاک کے قریب ہو جائیں گی۔ کوئی آپ کو پریشان نہیں کر پائے گا، کوئی آپ کو کچھ کہے گا بھی تو اس کا آپ کو اثر نہیں پڑے گا، آپ کو اس کا فرق نہیں پڑے گا۔ جب آپ اللہ پاک سے قریب ہو جائیں گی نا تو آپ کو آس پاس کے ماحول سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ اپنے آپ کو خوش رکھ سکیں گی، اپنے لوگوں کو نہ کہہ سکیں گی۔ آپ کے نہ کہنے سے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے، کوئی آپ سے دور ہو جاتا ہے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں مجھے عزت دی ہے اور میں اپنی عزت کے لیے خود کو بچا سکتی ہوں، خود نہ کہہ سکتی ہوں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتی ہوں۔ تیسرے نمبر پہ اپنا مقام خود بنائیں۔ کوئی آپ کو عزت نہیں دے گا جب تک آپ خود کو قابل عزت نہ سمجھیں، جب تک آپ خود نہیں نہ کہیں کہ میں عزت کے قابل ہوں، تب تک کوئی بھی آپ کو عزت نہیں دے گا، آپ کو پیار نہیں دے گا۔ چوتھے نمبر پہ رشتہ صرف وہی رکھیں جو آپ کی قدر کرے۔ جو لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں نا، چاہے وہ خونی رشتہ ہے یا دلی ہے یا دوست ہے یا کوئی بھی ہے، اگر وہ آپ کو کمزور کرتا ہے تو اس سے ڈسٹنس مینٹین کرنا ہی بہتر ہے، فاصلہ رکھیں اس سے۔ بہت سے رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے گھر میں ہوتے ہیں لیکن ہماری قدر نہیں کرتے یا ہماری اہمیت دینے کے لیے وہ ڈیزرو نہیں کرتے، تو آپ اپنے کام سے کام رکھیں، کم سے کم ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں، جہاں بہت ضروری ہوں ہاں میں جواب دیں، اور ان کا جو کام ہو وہ اگر آپ کر سکتی ہیں تو آپ کریں، لیکن تھوڑا سا ایموشنلی ڈسٹینس مینٹین کریں۔ آپ فزیکلی ڈسٹینس مینٹین نہیں کر سکتے، ظاہر ہے گھر میں رہتے ہوئے ہم نہیں، کئی چیزیں نہیں ہمارے کنٹرول میں ہوتی، ہم فزیکلی ڈسٹینس مینٹین نہیں کر سکتے، تو آپ ایموشنلی ڈسٹینس مینٹین کر سکتے ہیں۔ آپ کم سے کم بلائیں، کم سے کم انٹریکٹ کریں، جہاں بہت ضروری ہو بات کرنا یا جواب دینا تو وہاں تھوڑا بہت اتنا ہی جواب دیں جتنا ضرورت ہے، نہ کوئی اپنے ڈریمز شیئر کریں، نہ اپنے پلانز شیئر کریں، نہ اپنے ڈے کی روٹین شیئر کریں، اپنی خوشی غمی کوئی بات اس بندے سے شیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایموشنلی اس کے ساتھ ڈسٹینس مینٹین کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنے جذبات کو ضائع نہ کریں، ہر کسی کو اپنی محبت، خدمت اور قربانی نہ دیں۔ یہ وہ قیمتی موتی ہیں، ان کو صرف سچے لوگوں کے قدموں میں رکھیں، جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں، جو آپ کی خوشی میں آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کی محبت کو ڈیزرو کرتے ہیں، آپ کی قربانی کو ڈیزرو کرتے ہیں، صرف ان کے لیے اپنے جذبات رکھیں، باقیوں کے لیے ان کو ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی آپ کو انعام نہیں ملنے والا، کوئی آپ کو تمغہ نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنی سیلف گروتھ پہ توجہ دیں، اپنی سیلف ڈیولپمنٹ پہ توجہ دیں۔ ایک بات یاد رکھیں، دنیا آپ کو اتنا ہی استعمال کرے گی جتنا آپ خود کو کرنے دیں گے، یعنی کہ جتنا آپ چاہیں گے نا لوگ آپ کو استعمال کریں گے، اس سے زیادہ کبھی نہیں کر سکتے۔ جب آپ ڈسٹینس مینٹین کر لیں گی، آپ ایک حدود قائم کر لیں گی، آپ ایک باؤنڈری سیٹ کر لیں گی، تو پھر لوگ آپ کو استعمال نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ خود کی قدر نہیں کریں گی تو کوئی بھی آپ کو قیمتی نہیں سمجھے گا، سب آپ کو فالتو سمجھیں گے کہ اس کے پاس تو ٹائم ہوتا ہے، یہ تو ہر وقت اویلیبل ہے، اس کو کبھی بھی کوئی بھی کام، کسی بھی طرح کا کام کہا جا سکتا ہے اور کروایا جا سکتا ہے اور اسے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے جب چاہیں آپ جیسا چاہیں ایموشنلی اس کو بلیک میل کر کے آپ اس سے کام کروا سکتے ہیں، یا آپ اپنا روب ڈال کے آپ کام کروا سکتے ہیں، یا کسی بھی طرح سے آپ اس بندے سے کام کروا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ نے دوسروں کو اجازت دی ہے یہ سب کرنے کے لیے۔
اگر آپ اپنی حد قائم کریں گی، آپ اپنی مینٹلی طور پر اسٹرانگ ہوں گی تو کوئی آپ کو استعمال نہیں کر پائے گا. تو آج ہی فیصلہ کریں کہ بے وقوف بننا بند کریں اور باوقار، خوش، خوددار اور عقل مند عورت بن کر زندگی جئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلام نہیں عزت دار بنایا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں کہا ہے، میں نے آدم کی اولاد کو عزت دی. جب اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے تو آپ لوگوں کے ہاتھوں کیوں استعمال ہوتی ہیں، کیوں بے عزت ہوتی ہیں، کیوں بے وقوف بنتی ہیں؟ تو اپنے اس حق کو استعمال کریں اور خود کو مضبوط بنائیں، اسٹرانگ بنائیں. امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حافظ. ما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى غرفة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير وإن هذه أمتكم